بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کچھ مہینے پہلے کی بات ہے کہ امریکہ اور حوثیوں کے درمیان میں ریڈ سی میں کافی زیادہ جنگ رہی۔ ریڈ سی سے جو بھی اسرائیلی جہاز گزرتا تھا، چاہے وہ مال بردار جہاز ہوتا تھا، اس پہ کنٹینر لدے ہوتے تھے، یا اس کے اوپر تیل جا رہا ہوتا تھا، اس کو یمنی حوثی نشانہ بناتے تھے، اپنے بیلسٹک کروز یا ڈرونز کے ذریعے سے اس کو تباہ کر دیتے تھے۔ کئی ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں۔ اس کے علاوہ اسی ریڈ سی کے اوپر سے یمنیوں نے اسرائیل کے مین لینڈ کے اوپر بھی حملہ کیا۔ یمنیوں نے اپنی اسرائیل تک ریچ جو ہے اس کو بھی ثابت کیا، although بعد میں ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے بھی یمن کے اوپر حملے کیے۔ یمنیوں کی ایک پورٹ ہے جہاں پہ ان کا تیل وغیرہ بھی نکلتا ہے، آئل کے سٹوریجز ہیں، اس کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا۔ لیکن یمن کے حوثیوں نے بھی ریڈ سی کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے۔ کوئی بھی کنٹینر شپ ہو، کوئی بھی آئل شپ ہو، وہ ریڈ سی سے یا آپ کہہ لیں باب المندب سے حوثیوں کی اجازت کے بغیر نہیں گزر سکتا، ان کی اپروول سے گزرتا۔ اب اس صورت میں امریکہ کے لیے بڑی پریشانی والی بات تھی۔ جو کام رشین نہیں کر سکے، جو کام چائنیز نہیں کر سکے، مطلب جنگ کے اندر آپ ایک دوسرے کو یہی دھمکی دیتے ہیں نا کہ ہم آپ کے جو سی لائن آف کمیونیکیشن ہے اس کو روک دیں گے، بند کر دیں گے۔ ایسے ہی ہوتا نا، امریکہ کہتا ہے کہ ہم اسٹریٹ آف ملاکا کو بند کر دیں گے، ہم چائنا کا تیل پانی بند کر دیں گے۔ رشین کو دھمکی دی جاتی ہے کہ آپ کے جو کنٹینر شپس ہیں وہ پورے یورپ سے گزر کے تو پھر گرم پانیوں میں آتے ہیں، تو ان کو کسی نہ کسی جگہ پہ روک دیا جائے گا۔ ارد گرد ساری کی ساری نیٹو کنٹریز ہیں، لیکن جو کام امریکہ، رشیا اور چائنا ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کر سکے، وہ حوثیوں نے باب المندب کے اوپر کر کے دکھا دیا۔ اب یہاں پہ امریکنز کے لیے بڑی پریشانی جو ہے وہ بن گئی۔ امریکنز کو کیا کرنا پڑا؟ امریکنز نے اپنے ڈسٹرائرز، جو امریکہ کے آرلی برگ کلاس کے ڈسٹرائرز ہیں، امریکہ کے جو کروزر شپس ہیں، ٹیکونڈیروگا کلاس کے کروزرز ہیں، جو کہ آرلی برگ کلاس کے ڈسٹرائرز سے بہت بڑے شپس ہیں، ان کو ریڈ سی میں کھڑا کر دیا اور ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ یہ جو کنٹینر شپس ہیں، یہ جو تیل بردار جہاز ہیں، ان کی آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ اگر ان کو حوثیوں کی طرف سے کوئی خطرہ ہوتا ہے تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ خطرہ کیا ہوگا؟ حوثی ان کنٹینر جہازوں کے اوپر کوئی ڈرون مار دیتے ہیں، کوئی کروز میزائل مارتے ہیں، تو آپ نے اس ڈرون کو، کروز میزائل کو انٹرسپٹ کرنا ہے۔ کس سے انٹرسپٹ کرنا ہے؟ اپنے ان ڈسٹرائرز، اپنے ان کروزرز کے اوپر لگے ہوئے سرفیس ٹو ایئر میزائل سے۔ شارٹ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز بھی ہوتے ہیں امریکہ کے، جو یہ کروزرز ہیں، ڈسٹرائرز ہیں، ان کے اوپر لانگ رینج والے سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز بھی ہیں۔ سرفیس سے میری مراد کے شپ بیس سرفیس میزائل جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ SM-2 ہو گیا، SM-3، SM-6، تو یہ سارے میزائلز ان ڈسٹرائرز، کروزرز کے اوپر جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں۔ جو ان کروزرز اور ڈسٹرائرز کے اندر ورٹیکل لانچ سیلز ہیں، ان میں یہ میزائلز پڑے ہوئے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ یہ جو ورٹیکل لانچ سیلز ہیں ان ڈسٹرائرز کے اوپر اور ان کروزرز کے اوپر، وہ بھی لمیٹڈ نمبر میں ہیں۔ ان آرلی برگ کلاس شپس کے اوپر زیادہ سے زیادہ 100 ورٹیکل لانچ سیل ہوگا۔ ٹیکونڈیروگا کلاس کے اوپر 100 سے زیادہ ورٹیکل لانچ سیلز ہوں گے۔ ایگزیکٹ فگر جو ہے وہ آپ انٹرنیٹ پر جا کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن جتنے بھی ہیں لمیٹڈ ہی، 100 ہوگا، 125 ہوگا۔ اور ان کے اندر جو میزائلز ہیں وہ الٹیمیٹلی ختم ہی ہونے ہیں۔ 100 میزائل ہے تو 100 میزائل چل جائے گا، اس کے بعد کیا کریں گے آپ؟ اس کے بعد امریکہ اپنے ان شپس کو واپس یورپ بھیجتا ہے۔ یورپ کی کسی پورٹ کے اوپر جا کے یہ لنگر انداز ہوتے ہیں اور ان جہازوں کو دوبارہ میزائلوں سے ریفل کیا جاتا ہے، یا اس ایریا کے اندر جہاں پہ بھی امریکہ کی پورٹ ہے، جہاں پہ امریکہ نے اپنا اسلحہ وغیرہ بھی رکھا ہوا ہے، سپلائیز وغیرہ رکھی ہوئی ہیں، ان اسلحے کی سپلائی سے ان شپس کو دوبارہ ریفل کیا جاتا ہے۔ کوئی کرو وغیرہ چینج کرنا ہے تو وہاں پہ جا کے کرو بھی چینج ہو جاتا ہے اور دوبارہ پھر اس جہاز کو ریڈ سی یا کسی اور کانفلکٹ ایریا کے اندر بھیج دیا جاتا ہے۔ لیکن اصل پرابلم جو اس وقت امریکنز کو فیس ہو رہی تھی وہ یہ تھی، ان ڈسٹرائرز کو، ان کروزرز کو ویپنز سے ریفل کرنے کے لیے امریکہ کو اپنے یہ جہاز واپس پورٹ کے اوپر بلانے پڑتے ہیں۔ اب امریکہ کی نیوی نے ایک اور طریقہ نکالا ہے جس کو انہوں نے نام دیا ہے TRAM کا۔ TRAM سے کیا بنتا ہے؟ ٹرانسفریبل ری آرمنگ میکانزم۔ اس میکانزم کے ذریعے سے امریکن نیوی اپنے جہازوں کو سمندر کے اندر ہی ری آرم کر لے گی۔ دیکھیں یہ جو ڈسٹرائرز ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ سپلائی شپس بھی چلتے ہیں جن کے اوپر ڈیفینیٹلی ہلکا پھلکا اسلحہ وغیرہ بھی ہوتا ہوگا۔ بڑے بڑے میزائلز تو نہیں ہو سکتے کیونکہ ان میزائلوں کو VLS میں اتارنے کے لیے آپ کو پورٹ کے اوپر بڑی بڑی کرینیں چاہیے ہوتی ہیں، لیکن نارمل سپلائیز، فیول وغیرہ ان سپورٹ شپس کے اوپر ہوتا ہے، اور سمندر کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنے ڈسٹرائرز کو فیول بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں اور سپلائیز بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں، لیکن ویپنز کے لیے آپ کے شپ کو واپس پورٹ پہ جانا پڑتا ہے۔ اب امریکن نے یہ جو TRAM سسٹم نکالا ہے، اس کے ذریعے سے امریکن نیوی ایک پروگرام لے کے آ رہی ہے کہ جس میں ان ڈسٹرائرز کو، ان کروزرز کو سمندر کے اندر ہی ری آرم کیا جائے گا۔ ان کے جو VLS سسٹمز
ہیں ان کو سمندر میں رہتے ہوئے ہی بھر دیا جائے گا. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو ڈسٹرائر ہے اس کو واپس پورٹ پہ نہیں جانا پڑے گا اور پورٹ پہ جا کے ری آرم ہونے میں جو وقت لگے گا وہ وقت ضائع نہیں ہوگا اور پھر واپس کانفلکٹ ایریا کے اندر آنے کا جو وقت ہے وہ اس کا بچ جائے گا. یہ جو سپورٹ شپس ہوتے ہیں پاکستان نیوی بھی اس طرح کے سپورٹ شپ استعمال کرتی ہے. یہ فلیٹ ریپلینشمنٹ ٹینکرز ہوتے ہیں. آپ کہہ لیں کہ پاکستان نیوی کے ڈسپلیسمنٹ کے حوالے سے جو سب سے بڑا شپ ہے وہ یہ PNS معاون ہی ہے. اس کو پاکستان نے ترکی کی مدد سے ڈیزائن کیا بنا یہ جہاز پاکستان کے اندر ہی ہے. کراچی کے اندر جو پاکستان کی شپ یارڈ ہے وہاں پہ ہی اس PNS معاون کو تیار کیا گیا تھا. بہت بڑا جہاز ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈسپلیسمنٹ کے لحاظ سے پاکستان نیوی کا یہ سب سے بڑا شپ ہے. تو اس طرح سے سمندر کے اندر سپلائیز وغیرہ پرووائڈ کرنے کے لیے یہ ریپلینشمنٹ ٹینکرز وغیرہ جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں, سپورٹ شپس یوز کیے جاتے ہیں. لیکن اب یہ جو TRAM سسٹم امریکن نکال رہے ہیں اس کے بعد امریکن نیوی کے ان جہازوں کو ری آرم ہونے کے لیے واپس پورٹ پہ نہیں جانا پڑے گا, جس سے ان جہازوں کا ٹائم بھی بچے گا اور یہ جہاز زیادہ دیر تک کانفلکٹ ایریا کے اندر رہ سکیں گے. امریکن نیوی کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک گیم چینجر کانسیپٹ ہے. اگر امریکن نیوی اس پورے کانسیپٹ کو ماسٹر کر لیتی ہے تو یہ کسی بھی کانفلکٹ میں امریکن نیوی کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا. اور امریکن نیوی کا اپنا ہدف یہ ہے کہ انہوں نے 2027 تک یعنی کہ آج سے تقریباً 3 سال بعد تک امریکہ کے جتنے بھی یہ جہاز ہیں, ڈسٹرائرز ہیں یا کروزرز ہیں, ان کو اس TRAM سسٹم کے ذریعے سے سمندر کے اندر ہی ویپن سے اکوپ کر دیا جائے گا. ایک میزائل کو اس کے VLS کے اندر اتارنے کے لیے کم سے کم جو ہے وہ آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ارلی برگ کلاس کا ڈسٹرائر ہے اس کے اوپر تقریباً 96 VLS میزائل سیلز ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ 96 کے 96 سیلز کو اگر آپ نے میزائلوں سے بھرنا ہو تو آپ کو تو کئی دن لگ جائیں گے اور اس کے بعد آپ کے جہاز نے واپس پورٹ پہ آنا ہے, پھر واپس جانا ہے, تو اس کے اندر بھی ٹائم لگے گا. تو یہ ایک اچھا خاصا ٹائم جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے اور اس سارے ٹائم کو بچانے کے لیے اب امریکنز نے یہ TRAM سسٹم جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا. تو یہ ایک اچھا کانسیپٹ بھی ہے اور امریکنز کی طرف سے پہلا ہے. ڈیفینیٹلی باقی نے بھی اس کو فالو کریں گی اور اپنا جو شپ ہے اس کا کہہ لیں گے آن سٹیشن جو ٹائم ہے اس کو بڑھائیں گے, اس کو امپروو کریں گے. تو دوستو یہ ایک انفارمیشن میری نظروں کے سامنے سے گزری تھی, سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو, آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.